اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں کہ جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان کے خاوند ان کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں اس دوران، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اور ان کے لیے بھی حقوق ہیں مثل اس کے کہ جو ان پر حقوق ہیں دستور کے مطابق، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ محترم احباب، اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے گزشتہ دروس میں چند گزارشات میں عرض کر چکا ہوں۔ طلاق کی عدت اور اس کے سے رجوع کے حوالہ سے بھی بات ہو چکی ہے، اور آیت مبارکہ کے اندر جو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف یہ الفاظ آئے تو ان کی مناسبت سے میاں بیوی کے حقوق کے متعلق بھی گفتگو کر چکا ہوں۔ آج کے درس میں اس سے جو اگلے الفاظ ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ان کے متعلق انشاءاللہ چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے۔ یہاں پر کچھ سیکولر طبقات وہ پھر اعتراضات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی اسلام نے عورتوں کو بڑا پست کر دیا، مردوں کے نیچے لگا دیا، محکوم بنا دیا، عورتوں کی آزادی سلب کر لی۔ پھر قرآن حکیم کے ایک دوسرے مقام کے اندر تو اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، یہاں پر تو ایک درجہ کا ذکر ہوا، وہاں پر حاکمیت کا ذکر ہو گیا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، تو اس کے اوپر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس اعتراض کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی شعبہ کو دیکھیں، ہر شعبہ کے اندر جو افراد اس شعبہ سے متعلق ہوتے ہیں ان کے اندر درجات میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ ہیں ایک ہی شعبہ سے متعلق، لیکن کسی کا درجہ کم ہے، کسی کا درجہ زیادہ ہے۔ یہ دنیا کے ہر شعبے میں ایسا ہی چلتا ہے، اور نظام معاشرت کے لیے یہ ایسا چلنا ہی لازم ہے۔ اگر اس فطری انداز کو ختم کیا جائے گا
تو نظام معاشرت خراب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک سکول ہے، اب سکول کا چوکیدار ہے تو وہ بھی تو سکول سے ہی متعلق ہے، سکول کے اندر ایک مالی ہے وہ بھی سکول سے ہی متعلق ہے، سکول کی صفائی وغیرہ کے لیے ایک خادم ہے وہ بھی سکول سے ہی متعلق ہے، سکول کا ایک استاد ہے وہ بھی سکول سے ہی متعلق ہے، اور ہیڈ ماسٹر ہے تو وہ بھی سکول سے ہی متعلق ہے۔ تو کیا ان سب کا درجہ آپس میں برابر ہے؟ یقینی بات ہے کہ سب کا درجہ برابر نہیں ہے۔ تو یہاں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کو سب سے بڑا درجہ کیوں دے دیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ کوئی نہیں کہتا کہ جو چوکیدار ہے اور جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں ان کا درجہ ایک ہونا چاہیے۔ ایک مثال کے طور پر ہسپتال ہے، وہاں پر ہسپتال کے اندر صفائی کا عملہ ہے وہ بھی ہسپتال سے متعلق، ان کا درجہ اور ہے۔ وہاں پر کچھ ادویات کی ترسیل کے لیے ملازم ہیں، ان کا درجہ کچھ اور ہے۔ وہاں پر کچھ لوگ وہ کمپاؤنڈر جیسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کا درجہ کوئی اور ہے۔ کوئی نرس کی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، ان کا درجہ کوئی اور ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہیں، ان کا درجہ اور ہے۔ اور جو پورے ہاسپٹل کا انچارج ہے اس کا درجہ اور ہے۔ اور یہاں پر کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ عدل کے خلاف کیا جا رہا ہے، سب کا درجہ ایک ہونا چاہیے، کوئی بھی ایسا نہیں کہتا۔ کسی بھی شعبے کے اندر چلے جائیں، درجات کا تفاوت ایک فطری امر ہے۔ ملکی سطح پر دیکھیں تو کیا ساری رعایا جو ہے اس کا درجہ وزیر اعظم کے برابر ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا جو ایک درجہ ہے وہ ایک الگ مقام ہے، ایک الگ مرتبہ ہے، ساری رعایا کا وہ درجہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو فطری طور پر نظم چلتا ہی اس انداز میں ہے کہ درجات کا تفاوت وہ رکھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر معاملہ چلتا ہی نہیں ہے۔ تو جب درجات کا تفاوت وہ ہر شعبے کے اندر ضروری ہے، ایک جماعت ہے مثال کے طور پر، تو جماعت کے ایک کارکن ہے، ایک ناظم نشر و اشاعت ہے، ایک ناظم مالیات ہے، اور ایک جماعت کا امیر ہے، ایک ناظم اعلیٰ ہے، کیا سب کے درجے برابر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو ہر چیز میں جب نظام ایسے ہی چلتا ہے کہ درجات میں فرق ہوتا ہے، تفاوت ہوتا ہے، اور ان کے اوپر کوئی بھی نہیں جو ہے وہ بولتا کہ یہاں پر درجات میں تفاوت کیوں رکھا ہے، یہ عدل کے خلاف کیوں کر رہے ہو، صرف یہ گھر کا خاندان کا ایک شعبہ جو ہے اسی کے اندر آ کے یاد آ جاتا ہے کہ یہاں پر تفاوت ہو گیا ہے، فرق ہو گیا ہے۔ بھائی اگر فرق ہوا ہے تو پھر تو بچوں کے ساتھ بھی فرق ہوا ہے۔ فرق صرف بیوی کے ساتھ ہی تو نہیں نہ ہوا کہ بیوی کو اگر محکوم کیا گیا ہے تو بچوں کو بھی تو محکوم کیا گیا ہے۔ تو پھر آپ ایسا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جو بالکل نیا بچہ پیدا ہو، ابھی 2 دن کا ہو، تو اس کو حکمران بنا دیا جائے؟ ظاہر بات ہے کہ تفاوت تو وہاں پر بھی ہو رہا ہے نا، صرف بیوی سے ہی تو فرق نہیں کیا جا رہا۔ تو بہرحال درجات کے اندر تفاوت ہونا وہ ایک فطری امر ہے، اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کافی حد تک تو سوال حل ہو گیا، لیکن ابھی پورا نہیں حل ہوا۔ پورا اس لیے نہیں حل ہوا کہ بھائی چلو فطری عمل سے ہی، اور ایک کو چلو سربراہ بنانا ہی تھا، ایک کو حاکم بنانا ہی تھا، تو عورت کو کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ مرد کو ہی کیوں بنایا گیا ہے؟ سوال پورا حل نہیں ہوا، ابھی یہ چیز باقی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر سکول کا چوکیدار ہے اور دوسرا سکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ یہ چوکیدار صاحب کو کیوں نہیں ہیڈ ماسٹر بنا دیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ چوکیدار کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو ہیڈ ماسٹر کے لیے کوالیفیکیشن چاہیے، جو اس کے لیے صلاحیت چاہیے، وہ چوکیدار کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس کو نہیں بنایا گیا۔ ایک ہاسپٹل کے اندر، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر ایک کمپاؤنڈر ہے، ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
تو آپ جا کے کہنا شروع کر دیں کہ ڈاکٹر صاحب تسی کیوں ڈاکٹر دی کرسی تے براجمان ہو گئے ہو؟ ایک ਕੰਪਾਊਂਡਰ بھی تو اسے ہسپتال دے متعلق ہے نا، اینو کیوں نہیں جے ڈاکٹر دی سیٹ تے بٹھا دیتا؟ تسی آپ ਕੰਪਾਊਂਡਰ بن جاندے، اینو ڈاکٹر بنا چھڑ دے۔ کوئی اس طرح کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو اس کے مطابق درجہ دیا گیا ہے اور وہی مناسب ہے۔ اور نظم چلانے کی صلاحیت فطری طور پر مردوں کے اندر زیادہ ہے، عورتوں کے اندر بھی بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں، میں ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن عورت اور مرد کی جس طرح جسمانی ساخت میں فرق ہے اسی طرح فطری طور پر ان کی صلاحیتوں میں بھی فرق ہے۔ نظم چلانے کی صلاحیت وہ مجموعی لحاظ سے مردوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے، عورتوں کے اندر اتنی نہیں ہوتی ہے۔ معاملات کو سنبھالنا، کنٹرول کرنا، ان کو اپنے ماتحت کرنا، اس کی جتنی صلاحیت مردوں میں ہوتی ہے عورتوں میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بعض خواتین، چند ایک خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو مردوں سے بھی بڑھ کر معاملات کو سنبھال لیتی ہیں، لیکن وہ کچھ چیدہ چیدہ ہوتی ہیں، اور فطرت کے اصول جو ہیں، شریعت کے اصول جو ہیں، وہ تو اجتماعی فطرت کے لحاظ سے بننے ہیں نا، صرف چیدہ چیدہ کو دیکھ کر تو نہیں بننے نا۔ اللہ اللہ۔ میرے محترم احباب، دور حاضر میں عموماً گھروں کے اندر یہ ایک بڑی عام چیز ہے اس وقت دور حاضر میں، خواہ وہ گھر مولوی کا ہے یا خواہ وہ کسی اور کا گھر ہے، ہر ایک کے اندر عموماً یہ چیز پائی جاتی ہے کہ عورتیں غالب ہوئی ہوئی ہیں، عورتیں غالب ہوئی ہوئی ہیں۔ یہ ہر گھر میں تقریباً یہ نظر آتا ہے۔ مرد جو ہے وہ ان کی ماننے پہ مجبور ہوئے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو عورتیں شکوہ کرتی نظر آئیں گی، جو کہ گھر کے اندر بظاہر غالب آئی ہوئی ہے، اپنے مرد کو بھی اس نے نیچے لگایا ہوا ہے، شکوہ وہ کرتی نظر آئے گی، میں پتر نو اتنا سمجھا چکی ہوں، نہیں پیا ماندا، تسی سمجھاؤ سو۔ کبھی مرد بھی یہ شکوہ کرتا نظر آیا ہے کہ میں تینوں بڑے دبکے مار کے بیٹھا، میری نہیں ماندا، ہن تو سمجھا لے؟ نہیں، مرد کا ایک دبکہ ہی جو ہے نا وہ بچوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ عورت بظاہر بڑی غالب ہی کیوں نہیں ہے، لیکن ماں جو ہے وہ بچوں کو ڈانٹتی بھی ہے تو اس سے بچے اتنے جو ہیں وہ سیدھے نہیں ہو پاتے جتنا مرد کی ایک معمولی ڈانٹ سے بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ کنٹرول کی جو صلاحیت مرد کے اندر ہے وہ عورت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ یورپ کے کچھ معاشروں میں طلاق کا حق عورت کو دے کے دیکھا گیا، کچھ عرصہ طلاق کا حق عورت کو دیا گیا، عورت کو پوری حاکمیت نہیں دے دی گئی، صرف طلاق کا حق دیا گیا جو کہ حاکمیت کا صرف ایک جز تھا، وہ حاکمیت نہیں تھی، حاکمیت کا صرف ایک جز دیا گیا تھا۔ لیکن کچھ ہی عرصہ کے اندر دیکھا گیا کہ اتنی زیادہ طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے کہ ان معاشروں کو یہ حق عورتوں سے واپس لینا پڑا۔ تو گویا کہ حاکمیت کا صرف ایک جز ان کو دیا گیا تو گھر تباہ ہونے لگ گئے۔ اگر پوری حاکمیت ان کو دے دی جاتی تو پھر کیا ہوتا گھروں کا؟ اللہ اللہ۔ اور جن کو بڑے مروڑ اٹھتے ہیں نا کہ جی نہیں عورتوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اسلام نے ظلم کیا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم یورپ کے معاشرے کے بڑے جو ہے دل دادا ہو، تم ان کے پیچھے اپنے قبلہ کو درست کرنے والے، تم یہ تو دکھاؤ کسی یورپی ملک میں بھی آج تک یہ قانون بنایا گیا ہے کہ گھروں کی حکمران عورتیں ہوں گی؟ یہ قانون تو کسی یورپی ملک میں بھی آج تک نہیں بنا ہے۔ جن کے پیچھے تم دم ہلاتے ہو وہ بھی یہ قانون اپنے ملک میں پاس کبھی نہیں کرتے کہ بھائی گھروں کی سربراہی جو ہے وہ عورتوں کے پاس ہوگی۔ تو جن کے پیچھے تم لگ کے یہ شوشہ چھوڑتے ہو وہ تو خود بھی اس حد تک نہیں جاتے کہ عورتوں کو حکمرانی دیں۔ حکمرانی کسی نہ کسی کو دینا، وہ میں پہلے ذکر کر چکا کہ وہ ایک فطری ضرورت ہے، کسی کا غلبہ تو ہوگا، لیکن دوسری طرف
وہ عموماً مردوں کے اندر صلاحیتیں چونکہ زیادہ ہیں نظم سنبھالنے کی، روب قائم کرنے کی، اور اس لیے مردوں کو جو ہے یہ دیا گیا ہے کہ وہ حاکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ عورتوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ میں نے گزشتہ درس میں جو بیویوں کے حقوق بتائے ہیں، ان حقوق کو اگر مد نظر رکھا جائے تو کون کہہ سکتا ہے کہ عورتوں کی محکومیت کوئی اس طرح کی محکومیت ہے کہ ان کے اوپر بڑا کوئی ظلم ہو رہا ہو؟ بلکہ اگر ذمہ داریوں کو دیکھا جائے نا تو شریعت نے جتنی ذمہ داریاں مرد کے اوپر لگائی ہیں اتنی عورت پر نہیں لگائی۔ وہ صنف نازک ہے اور شریعت نے اس کا احساس کیا ہے۔ معاشی ذمہ داری ساری مرد کے اوپر لگائی گئی ہے، اور معاشی ذمہ داری جو مرد کے اوپر لگائی گئی ہے کہ اس نے اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے بیوی بچوں کا بھی، رہائش کا بھی انتظام کرنا ہے، کھانے پینے کا بھی، لباس کا بھی۔ تو یہ جو ذمہ داری مرد پر لگائی گئی ہے اس کے اندر کوتاہی وہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کبھی کہ وہ اپنے بچوں کو کہے کہ نہیں بھائی میں ایک آزاد مرد خود اکیلی حیثیت رکھتا ہوں، تمہاری اپنی ایک حیثیت ہے، تم اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ۔ وہ جب تک بچے بالغ نہیں ہوتے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میری ذمہ داری کدھر سے ہو، تمہیں میں کیوں کھلاؤں، میں تو صرف اپنے لیے جو ہے وہ کماؤں گا اور خود کھاؤں گا، نہیں کہہ سکتا۔ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ بیوی اور بچوں کی کفالت کرے۔ مرد کے اوپر یہ چیز فرض کی گئی ہے، لازم کی گئی ہے۔ عورت کو ترغیب ضرور دی گئی ہے کہ گھر کے کام چلو تم کر لو، یہ ترغیب دی گئی ہے، فرض نہیں کیا گیا عورت کے اوپر۔ ذمہ داری دیکھیں مردوں کے اوپر کیسی لگائی گئی کہ تم نے نان و نفقہ کا، لباس کا، رہائش کا سارا انتظام کرنا ہے، اور عورت اس کو ترغیب ضرور دی ہے شریعت نے کہ چلو وہ مرد جو ہے وہ گھر کے باہر کے کاموں میں اتنا مصروف ہے، اس نے معیشت کی ساری ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں، تو چلو کھانا پکانا، گھر کی صفائی کرنا یہ کام تم کر لو۔ لیکن ان کاموں کی حیثیت عورت کے لیے فرض کی نہیں رکھی گئی۔ اللہ اللہ، ترغیب دی گئی۔ صحابہ کرام ان کے گھروں میں یہ نظم چلتا رہا، صحابیات کام کرتی رہیں، خود ازواج مطہرات کام کرتی رہیں گھروں میں، لیکن فرض نہیں کیا گیا۔ تو دیکھو اگر مرد کو اگر حاکم بنایا ہے تو ذمہ داریاں بھی تو اس پر ڈالی گئی ہیں نا، اس طرح کی ذمہ داریاں عورتوں پر تو نہیں ڈالی گئی ہیں۔ اللہ اللہ، عورت فطری طور پر صنف نازک ہے، کمزور ہے، جذباتیت بھی اس کے اندر زیادہ ہے، اور یہ چیزیں حاکمیت جو ہے اس سے متضاد ہیں۔ حاکم جو ہے اس کو تو بڑا تحمل والا ہونا چاہیے، اور عورت کے اندر جذباتیت ہوتی ہے۔ حاکم کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے، عورت صنف نازک ہوتی ہے۔ اس لیے حاکمیت مردوں کے لیے ہی مناسب تھی۔ اللہ اللہ، لیکن مردوں کے لیے حاکمیت تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ عورتوں کے حقوق ہیں، ان کو پامال نہیں کرنا، ان کا خیال کرنا ہے۔ اب یہاں پر آ کے پھر ایک اور اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ جی آپ کیسے کہتے ہیں مردوں کے عورتوں کے حقوق ہیں؟ آپ کے قرآن حکیم میں تو عورتوں کو مارنے تک کا بھی کہا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیویوں کو مار بھی سکتے ہیں۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ اللہ، صفحہ نمبر 76۔ اللہ اللہ، یہ اسی آیت میں کہ جس کے شروع میں کہا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، اسی آیت میں آگے جا کے صفحہ نمبر 76 میں نیچے سے تیسری سطر ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ کہ جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہے، فائزوہن، تو ان کو نصیحت کرو، وہجروہن فی المضاجع، اور ان کے بستروں کو جدا کر دو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مارو۔ اب یہاں پر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بیویوں کو مار بھی سکتے ہو۔ اب یہاں پر پھر اعتراض بن جاتا ہے کہ بھائی دیکھو قرآن تمہارا کہتا ہے کہ بیویوں کو مارو، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر بیویوں کو مار مار کے کوئی برکس نکال دینے کا نہیں کہا جا رہا۔
اور یہ جو مارنے کا حکم ہے یہ سیدھا مارنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ مختلف درجات ہیں۔ اللہ اللہ، سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پیار سے سمجھایا جائے۔ اسی آیت مبارکہ کے اندر بھی یہ درجہ ذکر کیا گیا ہے۔ ویسے سورہ روم کی آیت نمبر 121 کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ رشتہ ہی جو ہے آپس کی محبت اور رحمت کے اوپر جو ہے اس کی بنیاد ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہے نا، تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سیدھا مارنے پہ نہیں آ جانا۔ فَائِزُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، ان کو پیار سے سمجھاؤ، شفقت اور محبت کے ساتھ سمجھاؤ، یہ پہلا درجہ ہے۔ لیکن اگر وہ اس سے بھی باز نہیں آتی ہیں تو پھر بھی سیدھا مارنے پہ نہیں چلا جانا۔ اگلا دوسرا درجہ، اللہ اللہ، سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 19 صفحہ نمبر 74، اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ دستور کے مطابق رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو حتیٰ کہ ناپسند بھی کرتے ہو نا، تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو اور اللہ اس کے اندر بڑی خیر رکھ دے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے کہ برداشت کیا جائے، تحمل کے ساتھ برداشت کر کے گزارا کیا جائے۔ پھر بھی وہ نہیں بھی تمہاری سمجھ رہی، تمہاری باتوں کی مخالفت بھی کر رہی ہے نا، تو پھر بھی عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ دستور کے مطابق رہو، پھر بھی حسن سلوک رکھو، خود برداشت کرو اپنے اندر۔ یہ دوسرا درجہ، اللہ اللہ۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کی برداشت سے بھی معاملہ باہر ہوتا جا رہا ہے، وہ اتنی نافرمانی کرنے لگ جاتی ہے، تو پھر تیسرا درجہ آئے گا۔ اور وہ تیسرا درجہ اسی آیت نمبر 34 کے اندر صفحہ نمبر 76، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، اس کے بعد اگلا درجہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر جدا کر دو، ناراضگی کا اظہار کرو، بستر جدا کر دو۔ یہ اگر تمہاری برداشت سے معاملہ باہر ہونے لگ گیا ہے تو پھر اگلا درجہ، تیسرا درجہ یہ ہے ناراضگی کا اظہار کرو کہ ہو سکتا ہے اس طرح وہ سیدھی ہو جائیں، اس طرح وہ تمہاری بات کے مطابق اپنے اعمال کو صحیح کر لیں۔ لیکن اگر یہاں تک معاملہ چلا گیا اس کے باوجود بھی وہ صحیح نہیں ہو رہی، پھر ایک چوتھا درجہ ہے، اللہ اللہ، وہ بھی اسی سورہ نساء کے اندر اس سے اگلی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم ان کے آپس کے اندر جو ہے وہ معاملات کے بگڑنے کا تمہیں ڈر ہے، ان کے آپس میں نفرت وغیرہ ہونے کا، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم مقرر کرو ادھر اس مرد کے خاندان میں سے، اور ایک حکم مقرر کرو عورت کے خاندان میں سے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں حکم اصلاح کے ارادے سے بیٹھ جائیں گے، اللہ توفیق دے دیں گے ان کے درمیان صلح کروانے کی۔ اللہ اللہ، ان کے اندر اللہ موافقت پیدا کر دیں گے۔ اب یہ چوتھا درجہ ہے کہ اگر تمہارے ناراضگی کے اظہار کے باوجود بھی وہ صحیح نہیں ہو رہی، تو پھر خاندان کے بڑوں کو بتاؤ، ایک ادھر سے بندہ مقرر کر لو، ایک اپنے طرف سے، وہ معاملہ تمہارا نپٹا دیں۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں ہو رہا، اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آ رہی ہیں، تو پھر تو گویا کہ وہ حد سے بڑھ گئی نا، تو وہاں پر ہے کہ فَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مار بھی سکتے ہو، وَضْرِبُوهُنَّ، لیکن یہاں پر مارنا بھی معمولی مارنا ہے۔ اللہ اللہ، یہ معمولی مارنا میں کیسے لگا رہا ہوں؟ یہ حدیث مبارکہ سے سامنے آتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی، تو حضرت ثابت کو غصہ آ گیا، مارا، اور ایسا مارا کہ ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ناراضگی کا اظہار ہی نہیں کیا بلکہ ان کے درمیان جدائی کروا دی. کہا کہ تم اس کے ساتھ رہ سکنے والے ہو ہی نہیں. اگر تم اتنے سخت ہو کہ تم نے ایسا مارا ہے کہ اس کا ہاتھ توڑ دیا ہے، اب تم اس کے ساتھ رہ سکتے ہی نہیں ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کروا دی ان کے درمیان. تو گویا کہ مارنے کا درجہ 5ویں درجے پہ جا کے آتا ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ ایسا مارنا کہ جس سے صرف تھوڑی تنبیہ کرنا مقصود ہو، نہ کہ ان کا بھرکس نکالنا. اللہ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں بے شک تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے. تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارا بستر تمہارے علاوہ کسی کو نہ روندنے دیں، اور تمہارے گھروں میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ کریں کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو مگر تمہاری اجازت سے، اور وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں. پس اگر وہ ایسا کریں، یعنی بہت کھلی بے حیائی تک کرنے لگ جائیں، تو بے شک اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان پر سختی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو اور انہیں اس طرح مارو کہ نشان نہ پڑے. اب یہ نہیں ہے کہ نشان نہ پڑے اندروں پاویں ہڈیاں ٹوٹ جن، مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہلکا مارو، کہ جس کی ضرب کا نشان تک بھی نہ آئے. اللہ اللہ. پس اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو ان کی خوراک اور ان کا لباس معروف کے مطابق تمہارے ذمہ ہے. اللہ اللہ. عورت نافرمانی میں بھی آگے بڑھ گئی نا، تب بھی مرد کے ذمہ ہے کہ اس نے اس کا نفقہ، اس کا لباس وغیرہ اس کو مہیا کرنا ہے. حتیٰ کہ طلاق بھی ہو جائے نا، طلاق رجی، طلاق بائنہ، کیا طلاق مغلظہ بھی ہو جائے، تو پھر بھی شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ عورت عدت اسی گھر میں گزارے. یہ دور حاضر میں نہیں اس پہ عمل کیا جا رہا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت کا حکم یہی ہے. اور خرچ طلاق مغلظہ کے بعد بھی عدت کے دوران سارا خرچ خاوند کے ذمہ رکھا گیا ہے. اللہ اللہ. تو یہ 5 درجے ہو گئے. پہلا درجہ پیار سے سمجھاؤ. دوسرا درجہ کہ اگر پیار سے نہیں سمجھتی ہیں تو برداشت کرو، پھر بھی اپنے اندر بے شک اڑتے رہو، برداشت کرتے رہو. تیسرا درجہ کہ ان سے ناراضگی کا اظہار کرو. چوتھا درجہ بڑوں کو بیچ میں ڈال لو. پھر 5واں درجہ ہے کہ اگر معاملہ پھر بھی حل نہیں ہوتا تو پھر مار بھی سکتے ہو. اب یہاں پر پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا عورتوں کو بھی یہ 5 درجے دیے گئے ہیں؟ مرد کو تو یہ 5 درجے دے دیے گئے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تیسرا اور 5واں درجہ نہیں دیا گیا عورت کو. پہلا دیا گیا ہے پیار سے سمجھا سکتی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا دیا گیا ہے وہ دل میں برداشت کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. تیسرا وہ پورا نہیں دیا گیا، ناراض ہو کے اپنے آپ کو، اپنا بستر الگ نہیں کر سکتی ہے، یہ نہیں کیا کر سکتی. اس کی وجہ میں ابھی بتاتا ہوں. چوتھا درجہ بڑوں کو بیچ میں لانا وہ کر سکتی ہے. 5واں مار نہیں سکتی. یہ کیوں نہیں مار سکتی یہ میں ابھی بتاتا ہوں. تیسرا درجہ جو ہے ناراضگی کی حد تک تو کر سکتی ہے، لیکن بستر الگ کر لینا وہ نہیں کر سکتی. وجہ یہ ہے کہ مرد کے اوپر جو سب سے مؤکد حق ہے نا عورت کا، وہ ہے کہ اس کا نان و نفقہ وغیرہ کا انتظام کرے. بے شک ناراضگی تک بھی چل رہی ہو نا تو پھر بھی اس کے اخراجات مرد کے ذمے رہیں گے، وہ ان کو روک نہیں سکتا، یہ اس کے اوپر فرض ہے. تو جب مرد کے اوپر بھی ایک چیز فرض ہے، بے شک ناراضگی بھی چل رہی ہے، تو تب بھی وہ فرض جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. تو عورت کا جو مؤکد فرض ہے وہ مرد کو تسکین مہیا کرنا ہے. تو جس طرح ایک فرض ادھر سے باوجود ناراضگی کے بھی کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح ایک فرض ادھر سے بھی باوجود ناراضگی کے بھی ختم نہیں ہو سکتا. ناراض بھی ہے تو تب بھی اس کو بہرحال مرد کی تسکین سے اپنے آپ کو وہ نہیں روک سکتی. اور اس کی ایک اور حکمت بھی ہے. مرد کو تو یہ حق دے دیا گیا تم بستر الگ کر سکتے ہو، تسکین سے ہٹ سکتے ہو. عورت کو نہیں دیا گیا، کیونکہ مرد جسمانی طور پر قوی ہے، طاقتور ہے. عورت کو شریعت یہ حق دے دیتی کہ تم بھی اگر ناراض ہو، ناراضگی کے اظہار کے لیے خامد کو اپنے پاس نہ آنے دو، اپنے بستر الگ کر لو. لیکن کیا ساری امت شریعت پر عمل کرنے والی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے ساری امت شریعت پر عمل کرنے والوں کی تو نہیں ہے. اکثریت تو عمل کرنے والے عمل سے ہٹی ہوئی ہے. تو وہ اگر ہٹے گی، کہے گی کہ مجھے شریعت نے حق دیا ہے، تو جو شریعت کے اوپر چلو عمل کرنے والا نیک بندہ ہوگا
وہ تو چلو حیا کر لے گا، لیکن جو شریعت کے اوپر نماز تک پڑھنے کا والا جو ہے وہ عمل اس کا جس کا کوئی نہ ہو، تو کیا وہ حیا کرے گا؟ تو وہ اس سے سختی کرے گا، زبردستی کرے گا اور اس کو اذیت دے گا۔ تو یہ عورت کا اپنا دفاع ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتی، وہ اپنے آپ کو پیچھے کر کے اپنے آپ کو اس کے مرد کی اذیت کا نشانہ نہ بنائے، یہ تو خود اس کا دفاع ہے۔ اور اسی طرح جو پانچویں چیز ہے کہ مرد تو مار سکتا ہے معمولی، عورت نہیں مار سکتی، اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ مرد جو ہے وہ اتنا جذباتی نہیں ہے جتنی عورت ہے۔ اگر مرد مارتا ہے نا، عورت جذباتی زیادہ ہے لیکن اس کو سیدھا طلاق کا حق نہیں دے دیا گیا، اس کی جذباتیت کے اوپر ایک قدغن لگائی گئی ہے کہ وہ خلا کر سکتی ہے۔ تو اگر مرد مارتا بھی ہے نا تو فوری طور پر خاندان جدا نہیں ہو جاتا، عورت چاہ بھی رہی ہے نا تو اس کو خلا کے لیے جانا پڑے گا اور ہو سکتا ہے اتنے دیر میں صلح ہی ہو جائے۔ لیکن اگر عورت ہاتھ اٹھا لے گی تو مرد کو تو سیدھا طلاق کا حق ہے۔ اگر عورت ہاتھ اٹھائے گی تو مرد سیدھی اگر طلاق دے دے گا تو خاندان تو فوراً برباد ہو جائے گا۔ تو گویا کہ عورت کو مارنے کا حق دے دینا یہ خاندان کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ عورت کو اگر مارنے کا حق نہیں دیا گیا تو اس میں بھی اس کا اپنا دفاع ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے، صنف نازک ہے۔ اگر وہ مارتی ہے تو کیا وہ یہ توقع کرے گی کہ خاوند آگے چپ کر کے بیٹھا رہے گا؟ یہ ایک مارے گی تو ہو سکتا ہے وہ آگے 10 مارے، تو یہ نہ مارے تو اس کے اندر اس کا دفاع ہے۔ تو یہ جو شریعت اسلامیہ نے حقوق دیے ہیں وہ بڑے بہترین حقوق دیے ہیں، اور حاکمیت جو مردوں کو دی ہے وہ بالکل فطرت کے مطابق دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔